بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں ہوتا جو سامنے سے حملہ کر رہا ہو، بلکہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا ہو۔ اور قرآن اسی چھپے ہوئے دشمن کی نفسیات کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ کوئی باہر کی فوج نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی اپنی صفوں میں موجود ہیں۔ بالکل، اور آج ہم قرآن مجید کے ایک ایسے ہی گہرے موضوع پر بات کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع، آیات 8 سے 20۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دو واضح گروہوں کی بات کی تھی، مومنین اور کفار، لیکن یہاں تو قرآن 13 آیات ایک تیسرے بہت ہی پیچیدہ گروہ کے لیے وقف کر رہا ہے، منافقین۔ جی، اور یہی بات اس موضوع کو اتنا اہم بناتی ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن نے صرف 2 آیات میں مومنین اور 2 میں کفار کا ذکر کیا، لیکن منافقین پر 13 آیات۔ اس سے ان کی نفسیات کی پیچیدگی اور ان سے پہنچنے والے نقصان کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد صرف ان آیات کا ترجمہ جاننا نہیں، بلکہ ان کی روشنی میں منافق کی جو ایک سائیکولوجیکل پروفائل ہے، اسے مرحلہ وار سمجھنا ہے۔ یہ سفر ایک چھوٹے سے جھوٹ سے کیسے شروع ہوتا ہے، پھر خود فریبی میں بدلتا ہے اور آخرکار مکمل روحانی اندھے پن پر کیسے ختم ہوتا ہے، اس کے لیے ہم مستند تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس نفسیاتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا قدم آیت نمبر 8 ایک دعوے سے شروع ہوتا ہے اور پھر فوراً اس کی تردید بھی ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یہ صرف زبان اور دل کا تضاد نہیں لگتا، یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ بالکل، یہی تو نفاق کا سب سے بڑا نفسیاتی جال ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی گزارنے کی کوشش ہے جہاں آپ بے وقت 2 کشتیوں میں سوار ہوں۔ آپ مسلمانوں سے فائدے بھی لینا چاہتے ہیں اور مخالفین سے تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن قرآن شروع میں ہی واضح کر دیتا ہے کہ یہ حکمت عملی روحانی طور پر ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً فیصلہ سنا دیتا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ حقیقت میں مومن ہیں ہی نہیں۔ تمام بڑے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان صرف زبان سے بولے گئے چند الفاظ کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے دل کی گہرائی سے تصدیق اور پھر عمل سے اس کا ثبوت دینا لازم ہے۔ تو ان کا دعویٰ کھوکھلا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ان کی نیت کیا ہے؟ آیت 9 اسی نفسیات کی گہرائی میں اترتی ہے۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور تک نہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش والی بات، یہ تو بڑی عجیب ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں لفظ یخادعون استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ ظاہر ہے اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو نیتوں اور دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جی، تو پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ دراصل خود فریبی یعنی سیلف ڈسیپشن کی انتہا کو بیان کر رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی چالاکی سے وہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر دنیاوی فائدے جیسے تحفظ اور عزت حاصل کر لیں گے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کھیل میں سب سے بڑا نقصان وہ اپنا ہی کر رہے ہیں۔ یہ خود فریبی تو آج بھی نظر آتی ہے، جیسے کوئی شخص سوشل میڈیا پر ایک پرفیکٹ زندگی کا دکھاوا کرتا ہے اور آہستہ آہستہ خود بھی اس جھوٹ پر یقین کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی ہی ذات سے دور ہو رہا ہوتا ہے۔ بہترین مثال ہے، اور آیت کا سب سے خوفناک حصہ آخر میں آتا ہے، وما یشعرون، انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ یہ جملہ ان کی روحانی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ گناہ اور منافقت انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس قدر زنگ لگا دیتے ہیں کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان میں فرق ہی نہیں کر پاتا۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہوشیار ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے۔ سچ کہوں تو ان آیات میں سب سے خوفناک حصہ میرے لیے یہی ہے۔ انہیں شعور تک نہیں، یہ خیال کہ کوئی شخص تباہی کے راستے پر ہو اور اسے اس کی خبر تک نہ ہو، یہ واقعی پریشان کن ہے۔ اور شاید اگلی آیت اسی کیفیت کی وجہ بتاتی ہے۔ آیت 10 ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ بالکل، قرآن یہاں تشخیص کر رہا ہے، فی قلوبہم مرض۔ یہ بیماری کوئی جسمانی بیماری نہیں،
یہ روحانی ہے۔ اس کا جو گہرا مطلب سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری اصل میں شک، حسد اور تکبر کا ایک مکسچر ہے۔ شک انہیں یقین تک نہیں پہنچنے دیتا، حسد انہیں مخلص مسلمانوں کی کامیابی دیکھ کر جلنے پر مجبور کرتا ہے، اور تکبر انہیں حق بات ماننے سے روکتا ہے۔ یہ دل کی بیماری کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر بیماری کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو باہر سے حملہ کرے، لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری ان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی لیے آگے کہا گیا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، یہ اللہ کا ایک اصول ہے، ایک نیچرل کانسیکوینس ہے۔ جب آپ بیماری کا علاج کرنے کے بجائے اسے چھپاتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں تو وہ بڑھتی ہی ہے۔ جب وہ اپنے نفاق پر قائم رہے، توبہ نہیں کی، تو یہ بیماری کینسر کی طرح ان کی روح میں پھیلتی گئی۔ اور اس کا انجام آیت کی آخر میں بتا دیا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے تھے۔ یہ جھوٹ ان کی پوری شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ ایمان کا دعویٰ جھوٹ، وفاداری کا وعدہ جھوٹ، دوستی کا اظہار جھوٹ۔ یہاں سے گفتگو ان کے عملی رویہ کی طرف مڑتی ہے۔ ہاں، آیات 11 اور 12 میں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ تو کمال کی ڈٹائی ہے۔ یہی تو منافقت کی پہچان ہے۔ ہاں، وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ یہ فساد کیا تھا؟ مسلمانوں کے راز دشمنوں تک پہنچانا، افواہیں پھیلا کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، اسلام کے احکامات پر شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ سب فساد تھا۔ لیکن جب انہیں کوئی ٹوکتا تھا تو فوراً کہتے انما نحن مصلحون، ارے نہیں، ہم تو صرف معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں۔ یعنی وہ اپنے فساد کی ایک طرح سے کیا کہیں گے، ری برانڈنگ کر رہے تھے۔ بالکل، ری برانڈنگ ایک بہترین لفظ ہے۔ وہ خود کو مصلح یا پیس میکر کے طور پر پیش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فوراً ان کا پردہ فاش کرتا ہے۔ خبردار، یہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ وہی لا یشعرون والی بات پھر آ گئی۔ یہ بار بار اس لیے آ رہی ہے تاکہ ہمیں سمجھایا جائے کہ منافقت انسان کی حقیقت کو پرکھنے کی حس ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ تکبر اگلی آیت 13 میں اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہاں یہ بیوقوف کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ ان مخلص صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کی رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، جن کا ایمان سچا تھا، جن کا قول اور فعل ایک تھا۔ منافقین انہیں اپنی دنیاوی عقل سے دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنی جان، مال اور آرام ایک ایسی چیز کے لیے قربان کر رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتی۔ وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند اور پریکٹیکل سمجھتے تھے۔ اور اللہ کا جواب پھر وہی، دو ٹوک اور فیصلہ کن۔ بالکل، اللہ تعالیٰ اس الزام کو انہی پر پلٹ دیتا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، اصل بیوقوف تو یہ خود ہیں مگر انہیں اس کا علم نہیں۔ جنہوں نے ہمیشہ کی کامیابی کو دنیا کے چند روزہ فائدے کے لیے بیچ دیا، ان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ پچھلی آیات میں شعور کی کمی تھی، یہاں علم کی کمی ہے، یعنی ان کے پاس صحیح اور غلط کا بنیادی علم ہی نہیں رہا۔ یہاں تک ان کا تضاد، تکبر اور خود فریبی واضح ہو گئی۔ اب آیت 14 ان کے دوغلے پن، ان کے دو چہروں کو بالکل سامنے لے آتی ہے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان سے مذاق کر رہے تھے، یہ دوست ہیں۔ جب وہ مسلمانوں کے بیچ ہوتے تو ان جیسے بن جاتے، اور جب اپنے لوگوں میں جاتے تو کھل کر کہتے کہ انا معکم، فکر نہ کرو، ہم تو دل سے تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے ایمان کی باتیں تو صرف مستہزئون ہیں، یعنی ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس مذاق کا جواب کیسے دیتا ہے؟ آیت 15 میں ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ کا استہزاء فرمانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ انسانوں کی طرح مذاق نہیں کرتا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے اس مذاق کا بدلہ دے گا، یا انہیں اسی دھوکے میں مبتلا رہنے دے گا کہ وہ بہت کامیاب جا رہے ہیں، اور یہ مہلت، یہ ڈھیل دینا
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزاؤں میں سے ایک ہے۔ ڈھیل دینا سزا کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا تو اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتا، اسے ڈھیل دے دیتا ہے۔ وہ شخص سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، میں تو کامیاب ہو رہا ہوں، اور اس خوش فہمی میں وہ اپنی سرکشی اور بغاوت میں اور آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ واپسی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ اندھوں کی طرح بھٹکنا ہے۔ یہ ڈھیل تو واقعی بہت خطرناک ہے۔ آیت 16 اسی بات کو ایک شاندار تجارتی مثال سے سمجھاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ یہ قرآن کا ایک خوبصورت استعارہ ہے۔ منافقت کو ایک گھاٹے کا سودا کہا گیا ہے۔ ان کے پاس الہدا یعنی ہدایت کا انمول ہیرا آیا تھا، ایمان اور قرآن کی شکل میں۔ یہ ایک قیمتی چیز تھی، انہوں نے اسے دے کر بدلے میں الزلالہ یعنی گمراہی کا بے قیمت پتھر خرید لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کا یہ سودا مکمل طور پر نقصان میں رہا، نہ دنیا میں حقیقی عزت ملی نہ آخرت میں کامیابی، اور نہ ہی وہ راستہ پا سکے۔ بالکل، وما کانوا مہتدین، اور وہ کبھی صحیح راستہ پانے والے بھی نہ بن سکے۔ یہاں تک تو ان کی نفسیات اور اعمال کا ایک ایک کر کے تجزیہ ہوا۔ اب قرآن ان کی مجموعی حالت کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دے رہا ہے جو ان کی پوری کیفیت کو ذہن میں نقش کر دیتی ہیں۔ جی، اور یہ قرآن کا ایک معجزاتی پہلو ہے۔ مثالیں مشکل اور غیر محسوس باتوں کو ٹھوس اور سمجھ میں آنے والی شکل دے دیتی ہیں، وہ سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں۔ اب منافقین کی جو یہ پیچیدہ روحانی حالت ہے اسے 2 زبردست مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے۔ پہلی مثال آیت 17 میں ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے آس پاس کی سب چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آگ جلانا اور روشنی چھین لینا کیا ہے؟ یہ مثال ان منافقین کی ہے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے۔ آگ جلانا ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کلمے کی وجہ سے انہیں ایک وقتی اور ظاہری روشنی ملی۔ کیسی روشنی؟ مسلمانوں میں شمار ہونے لگے، جان اور مال محفوظ ہو گیا، معاشرتی فائدے ملے۔ لیکن چونکہ دل میں ایمان نہیں تھا، صرف دکھاوا تھا، تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا۔ اچھا، روشنی اور نور میں کیا فرق ہے؟ روشنی ظاہری ہوتی ہے اور اکثر عارضی، جیسے آگ کی، لیکن نور اندرونی بصیرت کا نام ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے، اور یہ مستقل ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کی آگ کی وقتی روشنی تو رہنے دی، لیکن ایمان کا حقیقی نور، وہ اندر کی آنکھ، چھین لی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے انہیں ایک نہیں بلکہ کئی اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ شک کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا۔ اب انہیں سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اسی لیے اگلی آیت 18 فوراً کہتی ہے، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یعنی ان کے حواس اب حق کو پہچاننے کے قابل ہی نہیں رہے۔ بالکل، حق بات سننے سے بہرے، حق بات بولنے سے گونگے، اور حق کا راستہ دیکھنے سے اندھے۔ اب ان اندھیروں سے نکل کر واپس لوٹنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک مکمل مایوسی کی تصویر ہے۔ کیا دوسری مثال میں کچھ امید ہے یا وہ بھی ایسی ہی ہے؟ آیت 19، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی زوردار بارش کی سی ہے جس میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی اور چمک بھی۔ یہ دوسری مثال منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی ہے جو شدید شک اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ اسلام سے پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اسے دل سے قبول بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ یہاں سیب یعنی زوردار بارش سے مراد اسلام یا قرآن ہے۔ جیسے بارش مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے، ویسے ہی قرآن اور اسلام دلوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ لیکن اس زندگی دینے والی بارش میں اندھیرا، گرج اور چمک بھی ہیں۔ جی، یہی ان کے لیے مسئلہ تھا۔ اس مثال میں ظلمات یعنی اندھیرے، یہ اسلام کی آزمائشیں، مشکلات اور قربانیاں ہیں۔ رعد یعنی گرج، یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں عذاب کی وعیدیں اور سخت احکامات ہیں۔ اور برق یعنی چمک، یہ اسلام کے وعدے، خوشخبریاں اور دنیاوی فائدے ہیں، جیسے مال غنیمت یا مسلمانوں کا غلبہ۔ تو وہ اس بارش یعنی اسلام کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ آیت 20 اس تصویر کو مکمل کرتی ہے۔
قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے۔ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی موقع پرستی کی بہترین تصویر ہے۔ جب برق یعنی بجلی چمکتی ہے اور راستہ روشن ہوتا ہے، یعنی جب اسلام میں کوئی آسانی، کوئی فائدہ نظر آتا ہے، تو یہ بڑے شوق سے اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ لیکن جوں ہی ازلم علیہم یعنی اندھیرا چھاتا ہے، کوئی مشکل، آزمائش یا قربانی کا وقت آتا ہے، کاموں وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا رویہ ایک فیئر ویدر فین جیسا ہے۔ وہ دین کے صرف آسان اور فائدے والے حصے چاہتے ہیں، ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ اور وہ رعد یعنی گرج سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، ڈر سے کان بند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، تم کان بند کر کے حقیقت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور آیت کا اختتام اللہ کی مکمل قدرت کے اعلان پر ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی ظاہری سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی چھین سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ۔ واقعی ان 13 آیات میں نفاق کے موضوع کی نفسیاتی گہرائیوں کو جس طرح کھولا گیا ہے وہ حیران کن ہے۔ اگر ہم اس گفتگو کے اہم اسباق کو سمیٹیں تو یہ صرف چند نشانیوں کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک پوری ذہنیت کا تجزیہ ہے۔ صحیح۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نفاق کی بنیاد خود فریبی پر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، مگر اصل میں اپنی ہی روح کا سودا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نفاق ایک روحانی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے اور انسان کو حق کے معاملے میں اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ رویہ دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ یہ آیات ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتی ہیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ صفات نہیں پنپ رہیں۔ اسی لیے تو صحابہ کرام جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، وہ بھی اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک بہت مشہور قول ہے، جو اپنے آپ پر نفاق سے نہیں ڈرتا وہی منافق ہے۔ یہ تو بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام ہم اسی سوال پر کرتے ہیں جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہم اپنے دلوں میں اخلاص کیسے پیدا کریں اور نفاق کی ان چھپی ہوئی شکلوں سے، اس دوگلے پن سے کیسے بچیں جو ہماری نیکیوں کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے اور ہمیں سچے اور مخلص مومنین میں شامل کریں۔ آمین۔